جابر بن حیان جو اپنے وقت کے عہد ساز کیمیاء دان تھے، وہ ہر کسی کو کیمسٹری نہیں پڑھاتے تھے، اس کے لیے وہ سخت امتحان لیتے تھے۔ ایک طالب علم صدر الدین بہت دور سے پیدل سفر کرتے ہوئے ان سے کیمسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جابر نے اس کو بغور دیکھا، پھر اپنی لیبارٹری میں سے بوتل نکال لائے۔ صدر الدین سے کہا، میں تم کو اس شرط پر کیمسٹری پڑھاؤں گا کہ یہاں سے دور مقام پر میرے دوست کا ایک قبیلہ رہتا ہے، ان کی کسی اور قبیلے سے عداوت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے دشمن کے لیے کوئی ایسی زہر تیار کروں کہ جس کے ایک قطرے سے تمام افراد لقمہ اجل بن جائیں۔ صدر الدین نے جواب دیا، بلا شبہ میں کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہوں، مگر ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ جابر نے اس کو پھر گلے لگا لیا اور کہا، میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم سائنس انسانیت کی بہتری کے لیے پڑھنا چاہتے ہو یا اس کو اذیت دینے کے لیے۔ جابر نے اس کو تعلیم دینا شروع کر دی اور اپنا سارا علم صدر الدین کے سینے میں منتقل کر دیا۔ جابر جب آخری وقت آن پہنچا تو خلیفہ مامون رشید نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کہا، جابر تم تو اپنا علم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو، ہمارے لیے کس کو چھوڑے جا رہے ہو؟ جابر نے صدر الدین کا ہاتھ مامون کے ہاتھ میں دے کر زندگی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سائنسدان انسان دوست تھے، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتے تھے۔ پھر یہ سنہری زنجیر ٹوٹ گئی، بغداد لٹ گیا، بیت الحکمہ کی لائبریری دریائے دجلہ کی نذر ہو گئی، اور ہم نے حکمرانی کو طائش کا نظریہ بنا لیا۔ مسلمانوں سے پہلے علم کیمیا کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی، لیکن جابر بن حیان نے کیمسٹری کو ایک کارآمد فن بنا لیا۔ اس علم میں تجربات کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس فن میں خالد بن یزید، جابر بن حیان، رازی، ذوالنون مصری اور ابن وحش ممتاز کیمیاء دان تھے، تاہم جابر نے اپنے استاد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں اس فن کو زندہ جاوید بنا دیا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جابر بن حیان کی کیمیائی لیبارٹری کوفہ شہر میں دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع تھی، جس کے آثار قدیمہ اس کی وفات کے 200 سال بعد کوفہ کے باب دمشق کے پاس مکانوں کو منہدم کرتے ہوئے دریافت ہوئے تھے۔ جابر نے درج ذیل کیمیائی علمیات سے طب یونانی کو نئی سمت عطا کی، جس کی وجہ سے فن دوا سازی نے ترقی کی منازل طے کیے تھے۔ تحلیل: کسی منجمد مادہ کو کسی میں حل ہونے کی صلاحیت موجود ہو، اس کو کسی دوسری چیز سے ملا دینا تحلیل کہلاتا ہے۔ جو منجمد چیز سیال صورت اختیار کر لیتی ہے اس کو محلول کہتے ہیں۔ تبخیر ایواپوریشن: ادویہ کو بخارات بنا کر اڑانا، جیسے بھاپ بنانا، مختلف مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ تکلیم کرسٹلائزیشن: اس کی معنی کلمے تیار کرنا ہے۔ خالص شورا کو پانی میں حل کر کے اس کو سکھایا جائے تو یہ کلمی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر گندھک کو اگر پگھلا کر چھوڑ دیا جائے تو یہ قلم دار ہو جاتی ہے۔ تقلیص: ادویات کو جلا کر چونا جیسا بنا دینا تقلیص کہلاتا ہے۔